اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروہی اردو آفیشیل کے تمام ناظرین کو سلام عرض کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم کے پاس رہا تو کہیں توبہ و استغفار کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کیں، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا تھا، حابیل ایک بہت ہی نیک اور خدا ترس لڑکا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی موت کا بہت ہی دکھ ہوا۔ حابیل پر حضرت آدم علیہ السلام کو پورا بھروسہ تھا کہ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھائے گا۔ بہت سی روایات میں ہے کہ حابیل کی شہادت اس لیے ہوئی تھی کہ قابیل کو اس بات کے بارے مکمل طور پر علم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حابیل ہی والد کا خلیفہ ہوگا۔ اس حسد کی وجہ سے قابیل کے ہاتھوں ہی بھائی کا قتل کروا دیا تھا۔ حابیل کے مرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بہت ہی اداس رہا کرتے تھے۔ ماں اور باپ بیٹے کو یاد کر کے کئی کئی دن تک روتے رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا فرما کہ جو تیرے دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک بیٹے سے نوازا جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس کا نام شیس علیہ السلام رکھا گیا۔ اس لڑکے کے جنم پر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی خوش تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم کی عمر 103 سال کے قریب ہوگی۔ شیس کے عربی زبان میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا خوبصورت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت اور سیرت کے لحاظ سے اپنے باپ سے بہت ہی ملتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہت ہی محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہو چکا تھا کہ شیس علیہ السلام بڑا ہو کر بہت ہی نیک اور والد کے نقش قدم پر چلے گا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح سے کی کہ جب وہ بڑا ہوا تو اس کو ہر برے اور اچھے کام کی پہچان ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے۔ ان کو دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبارتوں میں علم دیا۔ اس کے علاوہ طوفان نوح اور بے شمار دنیا میں ہونے والے علم کے بارے میں جیسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا وہ ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے علم میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پر بہت فخر اور ناز تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا، دوسرا شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو گیا تھا۔ اس لیے اب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام پر ہی بہتری کی توقع تھی۔ جب خلافت کا وقت آیا تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا۔
جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کے عظیم منصب سے فیض یاب فرمایا اور بے شمار اولاد سے نوازا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ نیک اور اپنے والد کے ساتھ تبلیغ کرنے میں حامی و مددگار بھی ثابت ہوئی۔ وہ ہر وقت اپنے والد کے ساتھ نیک کاموں میں مصروف رہتی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں جن 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں ان کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صحیفے نازل ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی بسر کر دی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے گوشۂ نشین ہو چکے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کے شکنجے میں آنے سے بڑے فکر مند رہتے تھے کہ میرا بھائی شیطان کا پیروکار کیوں بن گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور ان کو نیک عمل کرنے کی طرف لانے کے لیے ہر وقت کوششیں کرتے رہتے تھے۔ جس نے اپنے باپ آدم علیہ السلام اور قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی۔ روایات میں ہے کہ دنیا کے تمام انسان بنی آدم حضرت شیث علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں 20 سال کی عمر میں ہی قتل کر دیے گئے تھے۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، جبکہ دوسرے بیٹے کا بھی قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اللہ تعالیٰ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی۔ اس کو طوفان نوح میں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اچھا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک مانتا ہو، اپنے بادشاہ کے اصولوں پر عمل کرتا ہو، کفر اور شرک سے دور رہتا ہو، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، لوگوں کے دکھ اور درد میں شامل ہوتا ہو، مصیبت کے وقت صبر اور تحمل سے کام لیتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت پاس آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا، اس کو نصیحت فرمائی کہ تم میرے وصال کے بعد میرے جانشین مقرر ہو جاؤ گے، تم تقوی اختیار کرو، تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جب میرے جسم میں جان بھی نہیں ڈالی گئی تھی تو میں نے عرش پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جب میرے جسم میں جان ڈال کر مجھے جنت کا چکر لگوایا گیا تھا تو میں نے بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میرے بیٹے، تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند آنوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ آنوش کے بعد اس کا ولی عہد کیمن بنا، اس کے بعد کیمن کا فرزند مہلائل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکروں نے جینوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیث علیہ السلام کے بعد
اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات، نمبر 1 غزہ، نمبر 2 عراق کے شہر موصل اور نمبر 3 ایودھیا بھارت میں ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ قصص القرآن معارج النبوہ روح البیان، موصل میں قائم مزار کو حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیس میں تھا۔ بشیس 2 الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیس علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کے مرز وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا۔